اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ جو ہم نے احکام دیے ہیں یہ اس لیے دیے ہیں تاکہ تم یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس چیز کا علم رکھتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ تمہارا علم اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، تمہاری عقل اس کی پایہ کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط ہے، جس کی بنا پر وہ جس حصے کو چاہتا ہے حرمت عطا کر دیتا ہے، جس حصے کو چاہتا ہے اس کو قیام امن کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ ہی ہے جو تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ دیکھیے دو جملے ہیں، ایک یہ کہ یعلم ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اس سے خود پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن دوبارہ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ دونوں جملے بظاہر ایک ہی معنی ادا کر رہے ہیں، اور بظاہر ان میں معنوی اعتبار سے کچھ تکرار سا لگتا ہے، لیکن اگر عربی زبان کے محاوروں اور ان کے قواعد کو مد نظر رکھا جائے تو دونوں میں فرق ہے۔ یعلم پہلی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ یعلم ایک فعل ہے، اور وہ فعل جو ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے۔ یعنی اگر فرض کرو کہ میرے سامنے ایک کتاب ہے اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کتاب ہے، تو یہ ایک وقتی فعل ہے جو مجھے حاصل ہوا علم کا۔ اور ایک یہ ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ یہ عالم ہے، تو عالم ہونا اس کی صفت ہوتی ہے، وہ فعل وقتی فعل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی صفت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ متصل ہوتی ہے۔ جب تک وہ آدمی موجود ہے اس کو عالم کہا جاتا رہے گا۔ وقتی علم تو کسی عام آدمی کو بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کا۔ اگر کسی عام آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، تو یہ اس کو علم وقتی طور پر ایک جزوی چیز کا حاصل ہو گیا، لیکن اس کو عالم نہیں کہہ سکتے اس بنا پر کہ اس کو نماز پڑھنا آتا ہے لہذا وہ عالم ہے۔ عالم اسی وقت کہیں گے جبکہ اس کا علم جو ہے وہ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو عالم عرفاً کہا جا سکے۔ تو پہلے جملے میں جو علم ہے وہ علم ہے جزوی، کہ اللہ تبارک و تعالی اگرچہ ہے سب چیزوں کا، جن میں آسمان بھی داخل ہے، جس میں زمین بھی داخل ہے، ان سب کا علم ہے، اور اس میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سب ہیں، لیکن وہ علم ایک فعل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں اتفاقی طور پر ان آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کا علم حاصل ہو گیا، بلکہ یہ علم ہماری صفت ہے، صفت دائمہ، صفت ازلی، ازل سے ہماری یہ صفت ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد کعبے کی حرمت بیان کر کے، شہر حرام کی حرمت بیان کر کے، جانوروں کی حرمت بیان کر کے، اور حالت احرام کے اندر کیا کیا چیزیں ممنوع ہوتی ہیں ان کی ممانعت بیان کر کے، آخر میں فرمایا کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ یہ بات جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دونوں صفتیں ہیں، اگر وہ عذاب دینے پر آ جائے تو عذاب بھی بڑا سخت ہے، اور مغفرت کرنے پر آ جائے تو مغفرت بھی اس کی بڑی عظیم ہے، اور رحمت ہی بڑی عظیم ہے۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھو کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کے ارتکاب سے تم
اللہ کے عذاب کے بھی مستحق ہو سکتے ہو، اور اگر ایک آدھ مرتبہ غلطی ہو جائے اور پھر تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری غلطی کی ذمہ داری ہمارے پیغمبر پر عائد ہوگی کہ انہوں نے تم کو مجبور کیوں نہیں کیا نیک کام کرنے پر اور گناہوں سے بچنے پر۔ ما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے پیغمبر پر سوائے اس کے کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ تمہیں پیغام پہنچا دیں، تبلیغ کر دیں۔ انہوں نے تبلیغ کر دی، اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم ان کی تبلیغ کیے ہوئے احکام پر پوری طرح عمل پیرا ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور ذمہ داری یہ رسول کی نہیں ہے کہ وہ تم سب کا اعمال کا کچا چٹھا تیار کرے اور پھر یہ کہے کہ فلاں کو عذاب دیا جائے اور فلاں کو معاف کر دیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی، وما تکتمون، اور جو تم خفیہ طور سے کرتے ہو اس کو بھی۔ تو اس لیے جو احکام دیے گئے ہیں وہ ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ پھر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ قل، آپ لوگوں کے سامنے یہ حقیقت واضح کر دیجئے کہ لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک چیزیں اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں دونوں قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں، پاک بھی ناپاک بھی، حلال بھی حرام بھی، اور تم کو بتا بھی دیا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں یہ حرام ہیں، یہ پاک ہیں یہ ناپاک ہیں۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو برابر نہ سمجھو، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھو، جن کو حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھو، اور اسی کے مطابق عمل کرو۔ ایسا نہ کرو جیسا کہ مشرکین نے اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حرام کر لیا تھا اور بعض ناپاک چیزوں کو حلال کر لیا تھا، ویسا تم نہ کرو۔